اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان دنوں میں ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں یا نہیں، اور عرفات کے دن کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں، ناخن بال کٹوانے ہیں یا نہیں، قربانی کب کریں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس سب سوالوں کے جوابات دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو روزے اگر طاقت ہے تو 10 رکھ لیں، اور اگر نہیں، کوئی مجبوری ہے تو پھر بے شک نہیں رکھے، فرض نہیں ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ ام فضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بیوی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حج کے دوران جو ہے ہم شک میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں۔ عرفات کا دن تھا حج کے دوران میں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا ایک پیالی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سامنے وہ دودھ پی لیا آپ نے، اور فرمانے لگے کہ یہ عرفات کا دن ہے اور حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، اور غیر حاجی کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے۔ یعنی اگر کوئی نہ رکھے یا نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن کا روزہ نہیں ہے، یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے سے منع کیا۔ پھر دوسرے دن حاجیوں کا یوم النحر ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، شیطان کو مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں۔ غیر حاجی کے لیے یوم النحر بھی ہے، یعنی قربانی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق جو کہ 10، 11، 12 ذی الحج کو جو ہے وہ لوگ قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اور 3 دن روزہ جو ہے، یہ 3 دن روزے نہیں رکھنے، غیر حاجی جو ہے ان کے لیے ہے۔ حج کے دوران 10 تاریخ کو جو ہے پہلے جو حاجی کے لیے پہلے شیطان کو مارنا، پھر قربانی، پھر بال کاٹنا، اور احرام کھول دینا ہے اپنے، اور پھر اپنے کپڑے پہن کر مکہ میں جا کر طواف زیارت کرنا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے غیر حاجی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے دن ہیں، لہٰذا آپ لوگ اس دن جو ہے روزہ نہ رکھیں 3 دن۔ اور پھر فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ذی الحج کی پہلی تاریخ آتی ہے تو وہاں سے لے کر 10 ذی الحج تک جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کٹوائے۔ حاجیوں کے لیے تو یہ فرض ہے کہ وہ 10 ذی الحج سے پہلے جو ہے بال ناخن وغیرہ کٹوا دیں، اور پھر جو ہے 10 دن جو ہے فرسٹ ذی الحج کے اس میں پھر نہیں کٹوانے، مگر غیر حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی سے پہلے بال نہ کٹوائے۔ اب اس میں فقہا جو ہے ان کا معمولی سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، بعض کے مطابق کہ اگر بال کاٹ دیے تو مکروہ ہے، اور اگر نہ کاٹے تو مستحب ہے، یعنی ثواب ہے، مستحب۔ اور بعض کے مطابق بال اور ناخن کاٹے بھی تو مکروہ نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اگر کرے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی جانور ہے تو اس کی میں قربانی کروں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے اور صرف یہ ایک جانور ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ناخن نہیں کاٹو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں، اور بال نہیں کٹواؤ، اور عید کے نماز کے بعد بال ناخن کٹوا دینا، مونچھیں کٹوا دینا، اور ناف سے نیچے بال کٹوا دینا، تو یہ اللہ کے نزدیک تمہاری جو ہے قربانی ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارا کتنا مہربان ہے، اگر ایک غریب جو ہے آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اور تو اگر بال ناخن نہ کٹوائے اور عید کے دن پھر کٹوا لے تو اس کو جو ہے قربانی جتنا ثواب ملے گا۔ قربانی کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون ابھی زمین تک نہیں پہنچی ہوتی کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے قبول ہوئی ہوتی ہے، اور
قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بال جو ہے اس کے جتنے اللہ پاک جو ہے ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھیڑ کی اون جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، مطلب کہ پھر عید کی نماز کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی اور غصے کا اظہار ہے کہ پھر وہ نماز عید بھی جو ہے پھر نہ پڑھے۔ قربانی کس کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اس بندی کی ملکیت میں 52.5 تولے جو ہے چاندی ہو یا اس جتنا جو ہے مال ہو، اور یہ مال اس کی ضرورت سے جو ہے اضافی ہو۔ تو ہر علاقے میں چاندی کی قیمت جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو آپ پوچھ لیں اپنے علاقے میں بھی، پھر 1 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ پوچھ لیں، پھر 52.5 تولے چاندی کی جو ہے جتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہو اس کے جتنا، تو اگر اتنے پیسے نہ ہو اضافی مطلب تو پھر جو ہے نہیں کریں گے قربانی، اور اگر اتنے ہو تو اور اضافی ہو تو بالکل قربانی پھر واجب ہے۔ قربانی یہ نہیں کہ سال گزر جائے تو جو ہے نہیں، بلکہ اگر بالفرض کل عید ہے اور آپ کے پاس پیسے آج آ جائیں تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر عید کے دن آپ کے پاس پیسے آئے تو عید کے دوسرے تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو سب کے ساتھ مل کر جو جانور لینا چاہتے ہیں، یعنی 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور ایک ساتھ کر سکتے ہیں، تو فرض کریں آپ قربانی لے رہے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ جانور لے لوں پہلے پھر کسی کو شریک کر دیں گے، تو یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے لوگ جمع کر دیں، 7 لوگ، پھر جانور لے لیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور جب قربانی آپ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، اور وہ واقعہ یاد کرنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کیا تھا اللہ کی راہ میں، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، تو اللہ میں یہ قربانی جو ہے کرتا یا کرتی ہوں تو یہ تیری طرف سے فرض ہے یا اللہ، اور میں تیرے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے لیے ایک زبردست دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری بات، کسی کا کوئی نہ ہو، ماں باپ سسر ساس مطلب مر گئے ہوں اور چاہتا ہے کہ ان کے لیے قربانی کر دیں تو قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے قربانی والوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر جو ہے ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، اور اللہ طاقت دے ہمیں کہ ان دنوں میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور صرف انہی دنوں میں نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی رضا میں جو ہے ہم بسر کریں۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے اللہ نے اچھے دن اور رات دیے ہیں، اور تاکہ میرے اور آپ کے درجے بلند کرے۔ حاجی جو اللہ کے لیے مالی اور بدنی قربانی کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو یا اللہ پاک ہم سب سے جو ہے راضی ہو جائے، میری دعا ہے، اور اللہ خوش ہو جائے۔ مگر ان دنوں میں بہت عبادت کرنی ہے، عبادت کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہم نے، اور آج سے ہی جو عید کے کام ہیں، جو بھی کام ہے وہ سارے ختم کروا دیں تاکہ آرام سے پھر ہم عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں۔ تو ہم سب نے اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔